بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 8 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ سعودی دارالحکومت ریاض کی شاہراہیں، سڑکیں اور میدان گاڑیوں اور راہگیروں سے خالی نظر آ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاض میں لگایا جانے والا 24 گھنٹے کا کرفیو کامیاب ہو رہا ہے۔ مقامی شہری اور غیر ملکی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق نیوز ایجنسی کے رپورٹروں نے شہر کے بیشتر مقامات کا دورہ کیا ہے۔ ایس پی اے کی ٹیم کا کہنا ہے کہ سڑکیں گاڑیوں اور راہگیروں سے خالی نظر آ رہی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ماتحت سیکیورٹی فورس کے اہلکار جگہ جگہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بڑے شہروں کو جوڑنے والی سڑکوں پر بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ نیشنل گارڈز اور ریاستی سلامتی کے جوان چوکنے کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ صحت حکام نے سخت سفارش کی ہے کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پابندیوں کا لازمی احترام کریں۔ پابندیوں کا جتنا احترام زیادہ کریں گے، کرونا وائرس پر اتنی ہی جلدی قابو پایا جا سکے گا۔ ریاض کے حکام شہر میں آباد سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو خوراک اور مختلف ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کی صفائی مہم میں شیخ السدیس خود شریک ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے زائرین کو کرونا وائرس سے بچانے اور مہلک وائرس کو زائرین میں پھیلنے سے روکنے کے لیے غیر معمولی صفائی مہم مسلسل چلائی جا رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس مسجد نبوی اور اس کے صحنوں کو سینیٹائز کرنے کی مہم میں شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے سینیٹائز کا کام کرنے والے کارکنان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جراثیم کش ادویات کے محلول کا سپرے خود کیا ہے اور صفائی عمل میں کارکنان کا ساتھ دیا ہے۔ ڈاکٹر السدیس نے سینیٹائز مہم میں حصہ لے کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ سعودی عرب کے قائدین مسجد نبوی کو بے حد عزیز رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام نے مساجد اور زائرین کے اعزاز و اکرام کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں زائرین کو کرونا سے بچانا سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ کرونا کیسز 2 لاکھ تک ہونے کا خدشہ ہے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق ربیہ نے آئندہ ایام کے دوران کرونا وائرس کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر صحت نے منگل کو ایک بیان میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آئندہ ہفتوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10,000 سے لے کر 2 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ خدشہ 4 اسپیشل میڈیکل جائزوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ جائزے سعودی اور بین الاقوامی ماہرین نے تیار کیے ہیں۔ سعودی وزیر صحت نے اطمینان دلایا ہے کہ اگر احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کی بھرپور پابندی کی تو ایسی صورت میں کرونا کے خطرات کا دائرہ انتہائی حد تک کم کیا جا سکے گا۔ ڈاکٹر توفیق ربیہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے معاشرے کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے اضافی اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر صحت نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا ہے کہ یہ ہم سب لوگوں کی یہ غلطی ہے اور ہم سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ سلوگن اور وبا کے خطرات کو ہم نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ تمام لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ بھیڑ بھاڑ اور تقریبات سے دور رہیں اور متاثرین سے میل جول نہ کریں، اور یہ تنبیہ پر عمل نہیں کیا گیا۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ہماری قیادت نے عالمی سطح پر ٹھوس حفاظتی احتیاطی اقدامات کے سلسلے میں ایک نظیر قائم کی ہے۔ ہمارے یہاں حفاظتی اقدامات کا آغاز دنیا کے بیشتر ممالک سے بہت پہلے شروع کیا گیا تھا۔ مثلاً عمرہ پر پابندی، مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پر پابندی، داخلی اور بین الاقوامی پروازوں پر پابندی، دفاتر میں حاضری پر بندش، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند کر دی گئی تھی۔ یہ سارے اقدامات کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے پر اور ہر ایک کو اس وائرس سے بچانے کی خاطر کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس بحران سے نمٹنے کے سلسلے میں شفافیت کا مظاہرہ کیا ہے، عوام کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مرحلے میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد صرف اس صورت میں کم ہوگی جب حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے سلسلے میں سب لوگ مکمل مل کر تعاون کریں گے۔ وزیر صحت نے
توجہ دلائی ہے کہ اب بھی عام ایام میں ٹریفک 46% اب بھی سڑکوں پر ہے۔ مزید شہروں میں کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ مملکت کے باقی تمام شہروں اور علاقوں میں کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کا اطلاق بدھ 8 اپریل 2020 سے ہوگا۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کے تحت متعدد فیصلے کیے گئے ہیں، جن کا مقصد شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو ان کی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ مملکت کے دیگر شہروں اور علاقوں میں بھی کرفیو کے اوقات میں اضافہ بدھ 8 اپریل سے کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق ان تمام شہروں میں جہاں کرفیو کے اوقات کم تھے وہاں اب کرفیو دوپہر 3 بجے سے شروع ہوگا، جو صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ریسٹورانٹ میں صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ طبی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام حفاظتی اقدامات کے تحت ہوم ڈیلیوری سروس رات 10 بجے تک مہیا ہوگی۔ گیس سینٹرز، لانڈری، مینٹیننس، الیکٹریشین، ایئر کنڈیشننگ سسٹم سے منسلک افراد کے علاوہ سیوریج، ڈرینیج سروس فراہم کرنے والے ٹینکرز اور پیٹرول سٹیشنز کے اندر قائم فاسٹ سروس سینٹرز کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ شہد فارمرز کے کیٹل، پولٹری اور فش فارمرز سے منسلک افراد جنہیں ہفتہ وار وزارت ماحولیات اور پانی وزارت کی جانب سے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے تعاون سے لائسنس جاری کیا جائے گا۔ فلاحی تنظیموں سے منسلک کارکنان اور رضاکار بھی اپنی خدمات حسب معمول جاری رکھیں گے۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام امور لوگوں کی صحت اور ان کی حفاظت کے لیے کیے جا رہے ہیں، جن پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ ابشر کے ذریعے نومولود کا اندراج کیسے کرائیں؟ سعودی عرب میں محکمہ احوال مدینہ سول افیئر نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ نومولود کا اندراج آن لائن کرایا جائے۔ نئے کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرر احتیاطی تدابیر کے ماحول میں کسی بھی غیر ملکی یا سعودی شہری کو نومولود کے اندراج کے لیے محکمے کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ احوال مدینہ نے ٹوئٹر پر نومولود کے اندراج کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ نومولود کے اندراج کے لیے ابشر سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ابشر افراد کا انتخاب کیا جائے، پھر صارف اپنا نام اور پاسورڈ ڈالے، اس کے بعد انٹر ہو کر اندراج کرانے کے خانے کو پیش کیا جائے۔ بعد ازاں سروسز کے سیکشن میں خدمات کا انتخاب کیا جائے، پھر الاحوال مدینہ شعبے اور اس کے بعد تسجیل الموالید نومولود کا اندراج کا انتخاب کیا جائے۔ اگلے آپشن کو دبا کر اندراج کی شرائط و ضوابط دیکھنا ہوگی، پھر نومولود کے اندراج والے خانے کو پیش کرنا ہوگا۔ نومولود سے متعلق معلومات پر نظر ثانی کے بعد کنفرمیشن کا بھی انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر اس حوالے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو نومولود کے اندراج کی کارروائی کو مکمل نہ کیا جائے اور معلومات کی درستگی کے لیے ہسپتال سے رجوع کیا جائے۔ کارروائی مکمل ہونے پر صارف کے نام نومولود کے اندراج کا SMS بھی موبائل پر آئے گا۔ SMS ملنے پر برتھ سرٹیفکیٹ ڈاک سروسز کے ذریعے طلب کرنے کی کارروائی کرنا ہوگی۔ اس کے لیے اختیار وثیقہ کا بٹن پیش کرنا ہوگا۔ بعد ازاں اختر العنوان والا بٹن دبانا ہوگا، پھر ڈاک کے پتے کے بارے میں اطمینان بھی حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد احوال مدینہ کے سرکاری اکاؤنٹ کے مطابق سرٹیفکیٹ کی فراہمی کی کنفرمیشن کا انتخاب بھی کرنا ہوگا۔ نومولود کے نام سے جو متعلق شرائط ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ محکمہ احوال مدینہ نے نومولود کے نام کے اندراج کے سلسلے میں 4 پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ایک پابندی یہ ہے کہ نام القاب سے خالی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نام اسلامی شریعت کی ہدایت کے مطابق ہو۔ کسی بھی نومولود کا نام درج کراتے وقت کوئی لقب استعمال نہیں کیا جا سکتا، مثلاً الحاج، الشریف استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ نام کا حصہ نہیں ہے۔ نام کے خانے میں روایتی جملوں کا اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا، مثلاً نام لکھنے کے بعد یہ نہیں لکھ سکتے کہ یہ فلاں نام سے منسوب ہے۔ ایک پابندی یہ بھی ہے کہ نومولود کا نام مفرد ہوگا، مرکب نہیں، مثلاً خالد مرکب ہے
نام شمار ہوگا۔ یہ نام کسی نومولود کا درج نہیں ہوگا۔ اس طرح خلاف شریعت کوئی نام درج نہیں کرایا جا سکتا، مثلا عبد الرسول، عبداللات وغیرہ۔ واضح رہے کہ حوالہ مدینہ سعودی عرب میں پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا ادارہ ہے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔